بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے نفحۃ العرب کا 25واں سبق ہے نوع غریب من المصابۃ۔ نوع غریب نرالا انداز، من المصابہ مصابہ کہتے ہیں برا برا کہنا ایک دوسرے کو، برا بلا کہنا یا گالی دینا، گالم گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو گالی دینا۔ مصابہ یہ باب مفاعلہ سے ہے، مفاعلہ، باب مفاعلہ، مصابۃ، مفاعلۃ مصابۃ۔ تو یہاں پر یہ باب یہ سب یسب سے ہے، سب یسب نصر سے، یعنی مضاف ہے، دو حرف ایک جنس سے ہے تو اس کو ساکن کیا اور اس کو اس میں ادغام کیا تو بن گیا مصابہ، مصابہ۔ اور الف جو ہے یہ علامت مفاعلہ کی الف ہے، اور یہ ساکن اگرچہ دونوں ساکنین ہیں لیکن اس کو یہ علامت مفاعلہ ہے، یعنی الف مفاعلہ ہے۔ تو مصابہ کہتے ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک ہے تفاعل، مصابہ ایک گالی دیتا ہے دوسرے کو، اس میں ایک فاعل ہوتا ہے ایک مفعول ہوتا ہے، اور ایک ہے تصابان، باب تفاعل ہے۔ تو باب تفاعل میں دونوں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، تصابہ زید و عامر، ایک دوسرے کو زید عامر کو گالی دے رہے تھے، تو یہ باب تفاعل ہے، تفاعل، اور یہ باب مفاعلہ ہے، اور یہ ہے اصل میں سب یسب سبا نصرہ ینصر مجرد سے، گالی دینا، برا بلا کہنا، ایک دوسرے کو برے الفاظ سے یاد کرنا۔ تو نوع غریب من المصابۃ، نرالا انداز ایک دوسرے کو برا بلا کہنے کی یا گالی دینے کی یا گالم گلوچ کرنے کی۔ قال بعضهم، کسی نے کہا، قال بعضهم کسی نے کہا، وجدت علی قبر میں نے ایک قبر پر پایا، مکتوباً لکھا ہوا، یعنی میں نے ایک قبر پر ایک عبارت دیکھی، ایک عبارت لکھی ہوئی دیکھی یا لکھی ہوئی پائی، اور عبارت کیا ہے؟ عبارت ہے انا میں، ابن من، یہ من یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ، اور من موصولہ ہے، من موصولہ ہے، اور کانت الریح، ریح جو ہے یہ مؤنث سماعی ہے، اور یہ کانا کے لیے اسم ہے، اور تو امرہ مضاف الیہ، مضاف، اور یہ مضاف الیہ، اور یہ مضاف، اور یہ مضاف الیہ ہے، یہ خبر ہے کانت کے لیے، اور کانت اپنی اسم اور خبر سے مل کر یہ صلہ ہے موصول کے لیے، موصول صلہ مل کر یہ مضاف الیہ، مضاف کے لیے، مضاف الیہ کی یہ خبر ہے انا کے لیے۔ تو اس میں یہ فرما رہے کہ انا ابنو، وہ کہ قبر پر مکتوب جو لکھی ہوئی عبارت تھی وہ انا ابنو، میں اس کا بیٹا ہوں، من جو کانت الریح ہوا طوع امرہ اس کے تابع تھی، ہوا اس کے تابع تھی، کس طرح تابع تھی؟ یہ ریح جو ہے یہ مؤنث سماعی ہے، تو یہاں پر کانت آ گیا، یہاں پر ہا ضمیر اس کی طرف لٹا دیا، یحبسها اس کو روک دیتا، اذا شاء، شاء میں جو ضمیر ہے
وہ اس کے باپ کی طرف ہے، وہ ضمیر ہے اور ضمیر مستتر ہے. وَيُطْلِقُهَا اذا شاء، اور اس کو چھوڑ دیتا تھا اذا شاء جب وہ چاہتا تھا. تو اذا یہ ظرف کس کے لیے؟ یطلق کے لیے. قال، کون کہہ رہا ہے؟ قال میں ہوں، ضمیر اس راجع ہے اس بعض کی طرف. فعزو فی عینی، تو یہ بات بہت باری لگ گئی، باری برکم لگ گئی میرے، فی عینی میرے آنکھ میں، مسرع اس کا جو پچھاڑنا ہے، مسرع اور یہ فاعل ہے کس کے لیے؟ فعزم کے لیے. التفات، التفات کہتے ہیں توجہ کرنا. التفات، التفات یہ باب افتعال سے ہے. اور یہاں پر التفت تو اصل میں ہے التفت، التفت تو، لیکن دونوں ایک جنس سے ہیں تو دونوں میں ادغام کی وجہ سے التفت تو پڑھتے ہیں. اور ماضی کا صیغہ ہے، ماضی متکلم کا. التفت تو میں نے توجہ کی، الی قبر دوسری قبر کی طرف، الی قبر آخر دوسری قبر کی طرف، قبالتہ جو اس کے بالکل سامنے، اس کے ساتھ جو قبر ہے اس کی طرف میں نے توجہ کی، اس کی طرف میں نے دیکھا. تو فاذا علیہ مکتوب، تو اچانک میں نے دیکھا کہ اس پر لکھا ہوا تھا. اذا یہاں پر فجائیہ ہے. فاذا علیہ مکتوب، تو اس پر لکھا ہوا تھا لا یغتر احد، لا یغتر یہ فعل ہے اور احد اس کے لیے فاعل ہے. لا یغتر احد بقولہ، بقول هذا انا ابن من كانت الريح طوع امره، یعنی ان کے قول سے دھوکہ نہ کھائے، ان کے قول سے دھوکہ نہ کھائے. اس لیے فما كان ابوہ، ابوہ مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ، یہ اسم کانا ہے، اسم ہے کانا کے لیے. فما كان ابوہ، یہ الا جو ہے یہ ملغات ہے، اس لیے کہ یہاں پر فما كان ابوہ الا بعض الحدادین، بعض الحدادین. تو بعض الحدادین، یہ بعض جو ہے یہ کانا کے لیے خبر ہے اور مضاف ہے، اور حدادین مضاف الیہ. حداد کہتے ہیں لوہار کو، جو لوہے کا کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں حداد. حداد تھا، اور حداد کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ لوہے کو جب آگ میں تپاتے ہیں تو اس کے لیے وہ آگ گرم کرتے ہیں اور وہ مشک جو بر دیتے ہیں، پھر اس کی ہوا چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ بر دیتے، پھر اس کی ہوا چھوڑ دیتے ہیں. تو یحبس الریح، وہ ہوا چھوڑ دے، ہوا کو بند کر دیتا تھا، روک دیتا تھا، فی کھیرہ اپنی مشک میں. ویتصرف، یتصرف تصرف کرنا، اور اس میں تصرف کرتے تھے فیہا، فی ہاں اپنے، یعنی اس ہوا میں تصرف کرتا، کبھی چھوڑ دیتا تھا اور کبھی روک دیتا تھا. تو جس نے یہ قول نقل کیا ہے تو وہ فرما رہے ہیں کہ فعجبت منہما، تو میں ان دونوں سے جو قبروں میں تھے اور مردے تھے، اور ان کے قبروں پر مکتوب ہے یتصابانی، یتصابانی ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے. یہاں پر یہ ضمیر ذوالحال ہے اور میتین یہ حال ہے، یعنی ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے اور اس حال میں کہ وہ مردے تھے، وہ فوت ہو گئے تھے، اور مردہ حالت میں بھی ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے، یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، یا ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے تھے. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے کہ میں تعجب میں پڑ گیا. تو نرالا انداز ہے گالم گلوچ کی، یا گالی دینا یا برا بھلا کہنے کی. تو مصابہ یہ باب مفاعلہ، یا تصابانی یہ باب تفاعل سے ہے،
اور میتین یہ حال ذوالحال ہے اس کے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.